الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ترین اعمال، یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 55 تا 69 صفحہ 55 تا 69 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ افضل ترین اعمال پڑھ یا سن لے، اسے 5 نمازیں باجماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کی برکت سے گدھا زندہ ہو گیا۔ حکایت، اللہ کریم کے نیک بندوں کی نمازیں چونکہ ظاہری و باطنی آداب سے سجی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو خوب فیضان نماز ملا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرات جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ حضرت امام نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یمنی مسافر کا گدھا راستے میں مر گیا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، مولا میں تیری رضا کی خاطر تیری راہ کا مجاہد بن کر دسینہ سے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور قبر والوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اے پروردگار، آج کے دن مجھے کسی کا محتاج نہ کر، میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ گدھا کان ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نہ کر رد کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ افضل ترین اعمال، نماز اپنے اوقات میں ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا افضل ترین اعمال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی یعنی بھلائی کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ ارشاد فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ بچپن سے نماز کی عادت ڈلوائیے۔ اے عاشقان رسول، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان سے 5 وقت کی نماز ادا کروائیے تاکہ نماز کی عادت پکی ہو۔ ان کو صبح سویرے اٹھنے اور وضو کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائیے، مگر سردیوں میں وضو کے لیے قابل برداشت گرم پانی دیجیے تاکہ وہ ٹھنڈے پانی سے گھبرا کر وضو اور نماز سے جی نہ چرائیں۔ والد صاحب کو چاہیے کہ بیٹا جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے، لیکن پہلے اسے مسجد کے آداب سے آگاہ کر دے کہ مسجد میں شور نہیں مچانا، ادھر ادھر نہیں بھاگنا، نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا وغیرہ۔ نماز باجماعت میں اسے مردوں کی آخری صف کے بعد دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا کریں۔ اس حکمت عملی کی بدولت انشاءاللہ بچے کا مسجد کے ساتھ روحانی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی اے بھائیوں پڑھوائیے نماز، خود سیکھ کر کے ان کو بھی سکھلائیے نماز۔ بچے کو سب سے پہلے دین سکھائیے۔
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے مقدم یعنی پہلے یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں، روزہ و نماز و طہارت اور بیع و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین و دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ یعنی ڈے ٹو ڈے حاجت یعنی ضرورت پڑتی ہے اور ناواقفی یعنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہو۔ اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان یعنی میلان دلچسپی ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے، اور اگر استطاعت یعنی حیثیت نہ ہو تو تصحیح یعنی درست و تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے۔ لڑکے کو بھی عقائد و ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری یعنی گھر کے کام کاج میں اس کو سلیقہ یعنی قابلیت ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ با کرامت باپ بیٹے حکایت صحابی رسول حضرت ابو قرصافہ جندرہ بن خیشنہ رضی اللہ عنہ کا تربیت اولاد کا جذبہ مثالی تھا۔ رومی کفار نے ان کے ایک شہزادے کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ اپنے شہر اسقلان ملک شام کے قلعے کی چار دیواری پر چڑھتے اور بلند آواز سے پکار کر کہتے، اے میرے پیارے بیٹے نماز کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے شہزادے ہمیشہ ان کی پکار سن کر اس پر عمل کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ سینکڑوں میل کی دوری پر رومیوں کے قید خانے میں قید تھے۔ فجر کی ہو چکی اذان وقت، ہو گیا ہے نماز کا اٹھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بالغ اولاد کی اصلاح کب واجب ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا، والدین کا حق اولاد بالغ کو تنبیہ یعنی خبردار کرنا واجب ہے یا فرض؟ جواباً ارشاد فرمایا جو حکم فعل کا ہے وہی اس پر آگاہی دینی ہے، یعنی جیسا کام ہے ویسا آگاہ کرنے کا مسئلہ۔ فرض پر خبردار کرنا فرض، واجب پہ واجب، سنت پہ سنت، مستحب پہ مستحب، مگر بشرط قدرت، بقدر قدرت، بامید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اتنا، اور وہ بھی اس وقت جب کہ ماننے کی امید ہو، ورنہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ترجمہ کنز الایمان، تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ ہر قدم پر نیکی اور درجے کی بلندی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو یعنی معاف ہو جاتا ہے، اور دوسرے پر ایک درجہ یعنی رینک بلند ہوتا ہے۔ بچہ انگاروں سے کھیلتا رہا۔ حکایت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک نیک بندی نے ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں لگائی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ شیطان ایک عورت کی صورت میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا، بی بی تیری روٹیاں تنور میں جلی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک کی نیک بندی شیطان کی بات پر توجہ دیے بغیر نماز میں مشغول رہی۔ یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کے ننھے منھے بچے کو اٹھا کر تنور کے انگاروں پر ڈال دیا۔ وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئی۔ اتنے میں اس خاتون کا خاوند گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تنور میں ان انگاروں سے کھیل رہا ہے
جنہیں اللہ پاک نے سرخ عقیق بنا دیا ہے۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، اے بی بی، تو کون سا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ خاتون نے عرض کی، اے روح اللہ، جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی ضرورت پوری کرتی ہوں، اور جو تکالیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے ان پر صبر کرتی ہوں۔ حاجت پوری کرنے کی عظیم الشان فضیلت۔ اے عاشقان نماز، اس حکایت میں ہمارے لیے نصیحت کے کافی پھول ہیں۔ ماشاء اللہ، وہ نیک نمازی بندی مسلمانوں کی حاجت روائی یعنی ضرورتیں پوری کرنے کا خوب جذبہ رکھتی تھی، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث پاک کی ایمان افروز تشریح۔ اے عاشقان رسول، حاجت پوری کرنے والے کو بیان کردہ فضیلت اسی صورت میں حاصل ہوگی جبکہ وہ اس بندے کو صرف ایمانی رشتے کی وجہ سے خوش کرنا چاہتا ہو، کوئی اور ذاتی مفاد یعنی غرض مطلب نہ ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے تو اس نے مجھے خوش کیا کے تحت میراث جلد 6 صفحہ 581 581 پر لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شخص کے ہر ظاہر باطن جسمانی دلی حالات کی خبر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خبر ہوں اور مومن کی خوشی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ ہو تو آپ کو خوشی کیسے ہو؟ حدیث پاک کے اس حصے اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نیک عمل سے مومن کو راضی کرنے اور مومن کی رضا یعنی خوشی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا شرک نہیں، ریا بھی نہیں، بلکہ بالکل جائز ہے، جبکہ اپنی نمود یعنی دکھاوا اور ناموری یعنی شہرت مقصود نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا پاک کی رضا یعنی خوشی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی میں ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہو اس سے خدا پاک ہرگز راضی نہ ہوگا، لہذا ہر عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت بھی کرنی چاہیے کہ یہ ذریعہ ہے رب پاک کی رضا یعنی خوشی کا۔ حدیث پاک کے اس حصے اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جنت خدا پاک کی خوشنودی سے ملے گی، محض یعنی فقط اپنے عمل سے نہیں۔ یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تفریح کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے نہیں۔ بیان کردہ نیک بندی کی حکایت سے ہماری اسلامی بہنیں ضرور درس حاصل کریں اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر نمازوں کی پابندی کی پکی نیت کریں۔ بے نمازی عورتیں خوب غور کریں، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور دھونے پکانے کے بہانے اور بچوں کی پرورش کا عذر کر کے آپ دنیا میں کسی کو قائل کر بھی لیں، مگر یہ تو سوچیں کہ کیا یہ ہیلے بہانے قیامت میں بھی چل جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔
کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ کے پاس شاپنگ سینٹر جانے کے لیے تو وقت نکل آتا ہے، گلیوں بازاروں میں بے پردہ پھر کر گناہ میں پڑنے، تفریح گاہوں میں جانے، ہوٹلنگ کے ذریعے دولت و صحت برباد کرنے، بلکہ خود اپنے ہی گھر میں ٹی وی پر گھنٹوں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا گناہ کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، اگر وقت نہیں ملتا تو نماز کے لیے نہیں ملتا۔ بات آدمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بیویو نماز۔ مدنی چینل نے نمازی بنا دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کو مار بھگانے اگر قضا نمازوں کا بوجھ ہو تو اسے اتارنے کا جذبہ پانے اور گناہوں بھرے چینل دیکھنے کے شوق سے جان چھڑانے کے لیے صرف مدنی چینل دیکھیے، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ آئیے مدنی چینل کی ایک اچھوتی مدنی بہار سنتے ہیں۔ رحیم یار خان پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کے گھر میں کیبل لگی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر میں موجود نہ ہوتے تو اس پر فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے تھے، لیکن جب مدنی چینل کا آغاز ہوا تو ان کے گھر میں مدنی بہاریں آ گئیں۔ ان کے بچوں کی امی پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، جب وہ انہیں نماز پڑھنے کا کہتے تو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے نماز سے جی چراتی اور نماز قضا کر دیتی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک دن گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں گے تو رات کو بعد نماز عشاء سونے سے قبل مدنی چینل دیکھ کر سویا کریں گے۔ چنانچہ وہ نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی مدنی چینل آن کر کے دیکھنا شروع کر دیتے تو بچوں کی امی بھی ساتھ دیکھتی۔ الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے کی برکتیں چند ہی دنوں میں اس طرح ظاہر ہوئیں کہ ان کے بچوں کی امی نے نہ صرف نماز کی پابندی شروع کر دی بلکہ ایک دن ان سے کہنے لگی، میری گزشتہ زندگی کی فرض و واجب نمازوں کا حساب لگائیں کہ میری قضا نمازوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ میں ان کو بھی ادا کر لوں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھی نیتیں بھی کی کہ اب میں پابندی سے نمازیں ادا کروں گی اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گی۔ الحمدللہ ان کو ایسا جذبہ ملا کہ انہوں نے اپنی اس نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی قضا عمری نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ تادم تحریر ان کا روزانہ 100 رکعت قضا نمازیں ادا کرنے کا معمول ہے۔ جلد سے جلد قضا کر لیجئے۔ ماشاء اللہ اسلامی بہن کی مدنی بہار مرحبا۔ اس مدنی بہار میں اسلامی بہن کے روزانہ 100 رکعتیں قضا نمازیں ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ ماشاء اللہ اچھی تعداد ہے۔ تاہم نماز کے احکام میں شرعی مسئلہ یوں لکھا ہے، جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے۔ لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے نماز کے احکام کے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز اور نمازی دونوں عالم میں رہے گا سرفراز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کا احسان ہے 2 رکعتوں کی توفیق ملنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے پر دنیا میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی۔ یہ کس کی قبر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی فلاں شخص کی۔ ارشاد فرمایا اس وقت اس کے نزدیک 2 رکعت نماز تمہاری بقیہ
یعنی بچی کچی دنیا سے زیادہ محبوب یعنی پیاری ہے۔ جنت پر 2 رکعت نماز کو ترجیح۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں سے کسی ایک کا اختیار ملے تو میں 2 رکعت اختیار کر لوں گا، اس لیے کہ 2 رکعتوں میں اللہ پاک کی رضا یعنی خوش ندی ہے، جبکہ جنت میں میری اپنی رضا یعنی خوشی ہے۔ میرے لیے دنیا کی تمام اشیاء سے بڑھ کر 2 رکعتیں۔ حکایت: ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک فوت شدہ اسلامی بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا اگر مجھے شکر ادا کرنے پر قدرت مل جائے تو یہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہوگا۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب مجھے دفنایا جا رہا تھا اور فلاں شخص نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور اگر مجھے 2 رکعت پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ قبر کے پاس سونے والے نے خواب دیکھا۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کسی قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا۔ خواب میں اس نے قبر والے کو یہ کہتے سنا، اے شخص تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم میرے نامہ اعمال میں نماز کی 2 رکعتیں مجھے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ پیاری ہے۔ انوکھی خواہش۔ حکایت: حضرت حسان بن ابی سنان رحمت اللہ علیہ سے وفات کے وقت پوچھا گیا اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا اگر میں جہنم سے نجات پا جاؤں تو خیریت ہے۔ پھر عرض کی گئی آپ کی خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مجھے ایک طویل رات کی خواہش ہے کہ اس میں ساری رات عبادت کرتا رہوں۔ مرنے والوں کی نظر میں اعمال کی قدر۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قبر والوں کو فضولیات میں زندگی کے دن ضائع کرنے والے شخص کا ایک دن دے دیا جائے تو یہ ان قبر والوں کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہو، کیونکہ اب وہ اعمال کی قدر و قیمت پہچان چکے ہیں اور معلومات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے۔ انہیں ایک دن کی نماز کی آرزو صرف اس لیے ہے کہ ان یعنی قبر والوں میں جو گناہگار ہو وہ اس ایک دن کے ذریعے اپنے پچھلے دنوں کے گناہوں کی تلافی یعنی توبہ اور حقوق العباد کی ادائیگی وغیرہ کر کے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، اور جو توفیق یافتہ یعنی گناہوں سے خالی ہو وہ اس ایک دن میں خوب عبادت کر کے اس کے ذریعے مرتبہ بلند کروا کر اپنا ثواب دگنا یعنی ڈبل کرا لے۔ انہیں یعنی قبر والوں کو عمر کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب ان کی وہ عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی 1 ساعت یعنی کوئی گھڑی ہی مل جائے، جبکہ اے زندہ اسلامی بھائیوں تمہیں یہ ساعت یعنی گھڑی حاصل ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس جیسی اور ساعتیں یعنی لمحات اور اوقات بھی ملے۔ اگر تم انہیں ضائع کرنے کا ذہن بنا چکے ہو تو معاملہ ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں کف افسوس ملنے یعنی پچھتانے کے لیے خود کو تیار رکھنا، کیونکہ تم نے سبقت کر کے یعنی آگے بڑھ کر اپنی ساعتوں اور زندگی کے انمول ہیروں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔ جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہنے کی فضیلت۔ اے عاشقان رسول، نماز پڑھ کر ادھر ادھر جانے کے بجائے جہاں تک ہو سکے وہیں بیٹھے رہیے۔
اللہ کریم کے معصوم فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جو بندہ نماز پڑھ کر جب تک اس جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو۔ فرشتوں کی دعائے مغفرت اس بیٹھے رہنے والے کے لیے یہ ہے: اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یعنی اے اللہ پاک تو اس کو بخش دے، اے اللہ پاک تو اس پر رحم فرما۔ خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ ہماری سستیوں کا کیا کیجیے، کاش معصوم فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ کر کچھ ورد و وظائف کرنے کی سعادت مل جایا کرے۔ دعائے ثانی یعنی امام اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے اس میں تو ہر ایک کو شرکت کرنی ہی چاہیے۔ اگر نماز کے بعد درس فیضان سنت ہو، بعد فجر حلقہ و تفسیر ہو، سنتوں وغیرہ بیان ہو، ان میں بیٹھنا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنا چاہیے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زمین کے حصے کی بزرگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صبح و شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو نہ پکارتا ہو۔ آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی یعنی بڑا پن تصور کرتا ہے۔ جماعت کے بعد پیچھے جانے والوں کے لیے دو نیتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے۔ جہاں جہاں نماز پڑھیں گے، ذکر و درود کریں گے، وہ تمام مقامات قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ جماعت ختم ہونے پر کئی اسلامی بھائی پیچھے کی طرف آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت یہ دو اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، صفیں منتشر یعنی بے ترتیب دیکھ کر بعد میں آنے والوں کو علم ہو جائے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 2، فرض رکعتوں کے لیے ایک حصہ زمین کو گواہ کیا تو اب سنتوں کے لیے دوسری جگہ کو گواہ بنائیں گے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے یا بیٹھے ہوئے افراد کو کوہنی یا قدم وغیرہ نہ لگے، اور نمازی کے آگے سے بھی نہ گزرنا پڑے، کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ نیز جو پہلے سے نماز میں ہو اس کی طرف چہرہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کے چہرے کی طرف نماز شروع کرنا بھی گناہ ہے۔ جگہ کس پر روتی ہے؟ مسلمان جس جگہ نماز پڑھتا، ذکر اللہ کرتا ہے، وہ جگہ قیامت میں اس کی گواہی دے گی۔ حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر بھی سجدہ کرتا ہے وہ قیامت میں اس کی گواہی دے گا، اور جس دن وہ مرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس پر روتا ہے۔ زمین 40 دن روتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، زمین 40 دن تک مسلمان پر روتی ہے۔ آسمان و زمین کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو عبید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے مختلف گوشے یعنی کونے یوں پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ، ایمان والا بندہ فوت ہو گیا۔ پس آسمان و زمین اس پر روتے ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں سے ارشاد فرماتا ہے، تم میرے بندے پر کس وجہ سے روئے؟ عرض کرتے ہیں، ہمارے رب، وہ بندہ ہمارے جس گوشے یعنی کونے کنارے سے بھی گزرا، تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا۔ نماز کی جگہ روتی ہے۔
امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین میں اس کی نماز کی جگہ اور آسمان میں اس کا عمل چڑھنے کا دروازہ اس پر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فما بکت علیہم السماء والارض، ترجمہ کنز الایمان، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے۔ آسمان کا دروازہ روتا ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ پاک کے اس فرمان فما بکت علیہم السماء والارض، ترجمہ کنز الایمان، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا زمین و آسمان بھی کسی پر روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے لیے آسمان میں دروازہ نہ ہو، اسی سے اس کا رزق اترتا ہے اور اسی سے اس کا عمل بلند ہوتا ہے۔ پس جب مسلمان وفات پاتا ہے تو آسمان میں اس کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جس سے اس کا عمل بلند ہوتا ہے اور رزق اترتا ہے، چنانچہ وہ دروازہ اس پر ہوتا ہے، اور اس یعنی فوت شدہ مسلمان کے بچھڑنے پر زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں وہ ایمان والا نماز پڑھتا اور ذکر الہی کرتا تھا۔ اور چونکہ قوم فرعون کے زمین پر کوئی بھی نیک آثار یعنی نشانات نہیں تھے اور نہ ان کی طرف سے بارگاہ الہی میں کوئی بھلائی ہی پہنچی تھی، لہذا ان پر آسمان و زمین نہیں روئے۔ مجھ کو بقیے پاک میں 2 گز زمین دو، حسنین کے طفیل مدینے کے تاجور، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمازی عورت اور مچھلی۔ حکایت، بنی اسرائیل میں ایک نیک نمازی عورت تھی، بدقسمتی سے اس کا شوہر غیر مسلم تھا۔ وہ اپنی بیوی کو نماز سے روکتا تھا، مگر مار پیٹ کے باوجود وہ خاتون نماز نہ چھوڑتی۔ شوہر نے تنگ آ کر ایک سازش کے تحت کچھ مال اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ اسے محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب مانگوں تب دینا۔ موقع پا کر شوہر نے چپکے سے وہ مال اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کریم کی قدرت سے وہ مال ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی ایک ماہی گیر یعنی مچھلیاں پکڑنے والے کے جال میں آ گئی اور فروخت ہونے بازار میں آئی۔ خدا کی شان کہ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدی اور پکانے کے لیے گھر لے آیا۔ اس نے خاتون نے پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ کاٹا، وہ مال پیٹ سے نکل پڑا، وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اس عورت نے وہ مال اسی جگہ پہ رکھ دیا۔ شوہر نے منصوبے کے مطابق بیوی سے مال مانگا تاکہ مال نہ ملنے کی صورت میں اس پر تہمت رکھ کر اسے سزا دلوا سکے، مگر اللہ کریم کی رحمت سے بیوی نے مال نکال کر شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے اس واقعے سے عبرت حاصل نہ کی، بلکہ بیوی نے جب روٹی پکانے کے لیے تنور جلایا تو ظالم نے اسے جلتے تنور میں ڈال دیا تاکہ جل کر فوت ہو جائے۔ تنور میں گرتے ہی اس نیک نمازی خاتون نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ تنور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ نمازی خاتون نماز کی برکت سے زندہ بچ گئی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بیبیو نماز۔ مدنی چینل نے مجھے وضو کرنا سکھا دیا۔ شیطان کی سازشیں ناکام بنانے، گناہوں سے بچنے کا ذہن پانے، نیکیوں کی راہ اپنانے اور دینی معلومات بڑھانے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے ایک رشتہ دار نے اپنے تاثرات کچھ یوں دیے: آپ حضرات نے بہت اچھا کیا کہ مدنی چینل شروع کر کے گھر بیٹھے مسلمانوں کو اسلام کی باتیں سکھانا شروع کر دی ہیں۔ سچ کہتا ہوں، آپ کے مدنی چینل پر جب میں نے وضو کا عملی طریقہ دیکھا تو میرا سر ندامت سے جھک گیا کہ جدی پشتی مسلمان ہونے کے باوجود
ابھی تک مجھے صحیح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ مدنی چینل نے مجھے وضو کرنا سکھا دیا۔ مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطان لعین رنجور ہے، مغموم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان نماز پڑھنے والے کے لیے امیر اہل سنت کی دعا۔ یا اللہ، جو فیضان نماز کے 600 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو اور اس کی آئندہ نسلوں کو پکا نمازی بنا، اور یہ سب کے سب بے حساب بخشے جائیں۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔